ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم۔ میری محترم بہنوں، استاذہ کرام، عزیز طلبات اور اس سالانہ تقریب میں شرکت کرنے والے مہمان گرامی، السلام علیکم۔ میری عظیم ماں بہنوں، آج اس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے عظمت قرآن۔ کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سامعین گرامی، جس کی نسبت قرآن سے ہو جائے اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت، مقام و مرتبہ دنیا اور آخرت میں اس قدر ہے کہ کسی بادشاہ یا وزیر کا نہیں ہے۔ احادیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے فرمایا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، اور تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ سامعین گرامی، یہ مقام کسی صدر وزیر یا اعلیٰ پیسے والے کو نہیں ملے گا، یہ صرف قرآن والوں کو ملے گا۔ کیا کروں عرض تیری شان میں قربان جاؤں، کیا کروں عرض تیری شان میں قربان جاؤں، دونوں عالم کی ہے تو جاں میں قربان جاؤں۔ انبیاء یوں تو بہت سے آئے جہاں میں، لیکن انبیاء یوں تو بہت سے آئے جہاں میں، لیکن تجھ پر ہوا قرآن نازل میں قربان جاؤں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا، اس قدر آسان کیا کہ آج 6 سے 5 سال کے بچے بھی اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ سامعین گرامی، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے قرآن آسان کیا، آئیں پھر ہم اس سے نفع اٹھائیں، اس سے تعلق بنائیں۔ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، سمجھانا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے، سمجھ کر پڑھیں یا نہ پڑھیں، قرآن ایک عبادت ہے۔ سامعین گرامی، قرآن رب کا ایک ایسا معجزہ ہے، باقی کتابیں تورات، زبور، انجیل کتاب کی شکل میں آئیں لیکن آ کر بکھر گئیں۔ قرآن لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ قرآن وہ ایسی کتاب ہے جو بکھر کر آئی، کبھی کوئی سورہ نازل ہوئی، کبھی کوئی رکوع، کبھی کوئی آیت، لیکن بکھر کر ایسے جڑ گیا کہ قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ قرآن پاک کے معجزے کے بارے میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک جج تھا، اس نے کہا کہ ہمیشہ مذہب کے نام پر لڑائی ہوتی ہے، کیوں نہ تمام مذاہب کو ایک کیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک یہودی دانشور کو بلایا، ایک عیسائی دانشور کو بلایا اور ایک مسلمان دانشور کو بلایا۔ ایک عیسائی دانشور، مذاہب تو اور بھی ہیں، آپ نے یہ تین کیوں بلائے؟ اس لیے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، یعنی آسمان سے اترا ہے، تو تینوں سے بات کر لی جائے کہ ایک مذہب پر آ جاؤ۔ 2 حضرات جج بن گئے اور سامنے 3 دانشور بیٹھے گئے۔ جج ان سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی سے نبی منسوب ہو، جو کسی نبی سے منسوب ہو، تو تم تینوں بتاؤ تمہارا مذہب کس نبی سے منسوب ہے؟ یہودی نے کہا ہمارا مذہب تو موسیٰ سے منسوب ہے، اللہ کے نبی ٹھہرے۔ ہمارا دین حق ہے۔ عیسائی نے کہا ہمارا مذہب عیسیٰ سے منسوب ہے، اللہ کے نبی ٹھہرے، ہمارا دین حق ہے۔ مسلمان نے کہا ہمارا دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، ہمارا دین حق ہے، اللہ کے نبی گزرے ہیں۔ یہ سن کر جج نے کہا ایک بات تو طے ہو گئی کہ کسی نہ کسی کا مذہب کسی نہ کسی نبی سے تو منسوب ہے۔ جج کو پوچھتا ہے کہ یہ دور کس نبی کا ہے؟ عیسائی نے کہا یہ عیسیٰ کا دور ہے، یہودی نے کہا یہ موسیٰ کا دور ہے، مسلمان نے کہا یہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کا دور ہے۔ جج نے کہا کیوں بات نہیں ہوگی، مگر دلیل کے طور پر آپ کو بتانا ہوگا کہ اللہ ہر نبی کو ایک معجزہ دیتا ہے، اگر نبی کا معجزہ گزر گیا تو اس کے ساتھ وہ دور بھی گزر گیا۔ اس نبی کا معجزہ موجود ہے تو اس نبی کا دور بھی موجود ہے۔ تو پہلے دو دانشور تو خاموش ہو گئے، تو مسلمان کی باری آئی تو اس نے قرآن اٹھا کر کہتا ہے کہ میرے آقا کا معجزہ ہے جو کل بھی ہے، آج بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، کل بھی معجزہ تھا، آج بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی اثر رکھتا ہے، کل بھی اثر رکھتا تھا، آج بھی دل بدلتا ہے، کل بھی دل بدلتا تھا، آج بھی اس کے کئی حافظ ہیں، آج بھی اس کے اور کل بھی اس کے کئی حافظ تھے، کل بھی اس جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکا، آج بھی اس جیسی کوئی آیت نہیں بنا سکا، کل بھی اس کی حفاظت کی ہے، آج بھی اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو یہ معجزہ بتاتا ہے کہ یہ دور میرے نبی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو وہ پھر قرآن دیتا ہے۔ شکریہ۔